پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے کچھ لوگوں نے دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے. اس میں امتیاز حسین ہے خیر پور سے، ریاض اعوان ہے فیصل آباد سے، عابد علی ہیں، محمد نعیم اکرم ہے، ذکیہ بی بی ہیں، امریکہ سے آج ایک خاتون کی کال آئی تھی، نام نہیں بتایا انہوں نے، محمد اشتیاق ہیں. ان سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں. اللہ ان کے کریم لیے سب ذرا کی مدد فرمائے اور سب پہ رحم فرمائے. آمین آمین. وقاص اسلم ہے عارف والا سے، یہ کہتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں پرہیزگار بننا ہو تو کون سا عمل کرے؟ بڑی سادہ سی بات ہے. ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے کمانا ہے، اپنے اخراجات، اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، لباس پہننا ہے، والدین کی خدمت ہے، احباب اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، معاشرے اور ملک اور قوم کے حقوق ہیں، بین الاقوامی طور پر بھی ہم پہ ساری مخلوق کا بھی حق ہے. ٹھیک. پھر اس کے ساتھ پھر اپنے بچے ہونے ہیں، پالنے ہیں، دنیا سے چلے جانا ہے. بے شک. ایک روٹین لائف ہے. بالکل ٹھیک. اب اس کو آپ اسلام کے سانچے میں ڈھال لیں، کمائیں اسلام کے مطابق، بالکل ٹھیک. تعلقات رکھیں اسلام کے مطابق، خرچ کریں اسلام کے مطابق، دوستی کریں شریعت کی حدود کے اندر، دشمنی کریں شرعی حدود کے اندر، پرہیزگار ہو گیا. سبحان اللہ سبحان کام اللہ. وہی ہے، یعنی کہ کام تو سارے وہی کرنے ہیں. کام سارا وہی ہے، صرف اس زندگی میں ویسے ہی بسر کرنی ہے، وہی طریقہ اللہ کریم نے دیا ہے. اس میں اگر اللہ کے حکم کے مطابق کریں پرہیزگاری ہے. اور حضرت جی، یہ کتنا آسان کام ہے اگر ویسے دیکھا جائے کہ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو ویسے ہی توڑنا ہے آپ نے، جیسے آپ بغیر اسلام کے حکم کے مطابق اگر توڑتے ہیں اور ویسے ہی منہ میں ڈالنا ہے. تو اس میں اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کو توڑنے، آپ اسلام کے مطابق اس میں کھانا کھانا شروع کر دیں تو کھانا تو آپ نے کھانا ہی ہے. تو اس میں ساری جی لباس آپ نے پہننا ہی ہے، شادی آپ نے کرنی ہے، والدین سے گزر بسر کرنی ہے، دوست دشمن سے گزر سارا. میں تو اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہاں آ کے حضرت جی کے پاس یہ میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہے. دنیا ہی دین ہے. دنیا ہی دین ہے اور دین دنیا کے لیے ہی آیا ہے. دنیا کے کام آپ نے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے دین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے. سبحان اللہ. اور کافر کا دین بھی دنیا ہے. بالکل. کیونکہ وہ مذہبی رسومات جو ادا کرتا ہے کسی دنیاوی فائدے کے لیے کرتا ہے. بالکل ٹھیک. آخرت کا تو اس کے پاس کانسیپٹ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. کافر کا دین بھی دنیا ہے اور مومن کی دنیا بھی دین ہے. بالکل صحیح، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور وہی بیسیکلی اگر ہم اس طریقے پہ اپنے آپ کو ڈھال لیں تو ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا. حضرت جی، اگلا سوال شامل کرتے ہیں. یہ طاہرہ ہیں اٹک سے. ان کا سوال ہے کہ کیا پسند کی شادی کرنا جائز ہے اور کیا جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں؟ بچے اگر جوڑے آسمانوں پہ بنتے تو نہ بی بی سے اجازت لی جاتی، نہ بندے سے قبول کرایا جاتا. ٹھیک ہے. جب آسمان پر بنایا جوڑا ہے تو یہاں نکاح کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، یہ غلط تصور ہے. بی بی کو اجازت ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے. اگر وہ انکار کر دے نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس کو حکم عدولی، ماں باپ کی حکم عدولی سمجھا جائے گا؟ یہ اس کا ایک حق بھی ہے. اچھا. زندگی اس کو اللہ نے دی ہے، اس کا اپنا ایک حق بھی ہے. ماں باپ میں کا بھی حق ہے، لیکن ماں باپ کو بیٹی کو کنونس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. زبردستی نہیں. ٹھیک ہے. جو اس کے اعتراضات ہیں وہ بھی سنے جائیں، جو ماں باپ کی دلیل ہے وہ بھی سنی جائے، کوئی درمیان راستہ بنایا جائے. ماں باپ کا بھی حق ہے. یہ جو پسند کی شادی آج کل ہو رہی ہے گھر سے بھاگ کر، اس کے بارے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں حنفیوں کے ہاں بھی اور ائمہ اربعہ کے ہاں
جب کوئی بالغ لڑکی بالغ لڑکے سے ایجاب و قبول کر لیتی ہے تو نکاح ہو گیا، والدین کی نافرمانی کا جرم الگ رہا، ٹھیک ہے، یعنی وہ ٹھیک ہے، انہوں نے گستاخی کی، جرم کیا، نکاح ہو جائے نکاح ہو جائے گا، بالکل لیکن ٹھیک۔ ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے، وہ بخاری شریف میں کل ہی دیکھ رہا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ یہ جو ولی کی اجازت کے بغیر بھاگ کر نکاح کرتی ہیں، ان کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، لیکن ائمہ تو پھر چھان پھٹک کر حدیث شریف سے احکام نکالتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ولی کی نافرمانی یا والد یا والدین یا بزرگوں کی وہ جرم الگ رہتا ہے، اور زندگی میں مشکلات پھر آتی ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ زیادہ سے زیادہ ایک سمائی محبت چل جاتی ہے، بہت چلے سمائی محبت یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ بھی ٹھیک ہے، چوتھے مہینے پھر وہ محبت کا رنگ تو اتر جاتا ہے، پیچھے بندہ کا کوئی ہوتا نہیں، جانے کے لائق نہیں رہتا، اگلے کو ایک نئی محبت مل جاتی ہے، اللہ اکبر، تو اور یہ پھر پرابلم شروع ہو جاتی یہ ہے۔ پھر پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر دیکھا ہے کہ ان شادیوں میں یہ پرابلم بہت جی زیادہ ہاں، اور آج کل تو سمائی بھی نہیں ہوتی، آج کل تو اس سے بھی نزدیک کام جو ہے نا وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، نہیں زیادہ چل جائے تو زیادہ چل جائے تو سمائی محبت، سمائی محبت ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ حضرت جی راحیلہ چودھری ہیں جھنگ سے، یہ کہتی ہیں کہ قرب الہی کے حصول کا آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ بڑا سادہ سا طریقہ ہے، زندگی شریعت کے مطابق وہی جیسا کہ پہلے آپ فرما رہے زندگی تھے تو آپ نے وہی گزارنی ہے، اسے شریعت کے سانچے میں ڈالنا۔ ٹھیک ہے۔ طارق غفار ہیں راولپنڈی سے، یہ کہتے ہیں کہ نبی کو میت باری ہر آن نصیب رہتی ہے، میت باری ایک ولی کو کس حد تک نصیب ہوتی ہے؟ اللہ اللہ اللہ، بعض چیزوں میں بڑی عجیب خصوصیات ہوتی ہیں لیکن انہیں خود اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا پارس پتھر ہے، لوہے سے لگائیں لوہا سونا ہو جاتا ہے، لیکن پارس پتھر کو اس کا ادراک نہیں ہے۔ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی معیت ہر کلمہ گو کو ہمہ وقت حاصل ہے۔ صحیح، سٹیجز ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیک آدمی ہے اس کی معیت ذرا اس سے بہتر ہے، ایک ولی اللہ صاحب حال ہے اس کی اس سے بہتر ہے، تابعین کی اس سے بہتر ہے، تبع تابعین کی اس سے بہتر ہے، صحابہ کی اس سے بہتر ہے، انبیاء کی ان کی شان کے مطابق ہے، بالکل یعنی ٹھیک، کیفیات میں فرق ہے، ورنہ قرآن کریم فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، بالکل ٹھیک، ہر مومن کا اللہ ولی ہے، تو جس کا اللہ ولی ہے اسے معیت باری تو حاصل ہے۔ اب اگر ہم اس کا ادراک نہ کریں اور اپنے گناہوں سے دل کو میلا کرتے جائیں اور اس کا رشتہ ہی منقطع کر دیں تو یہ تو ہماری غلطی ہے۔ بالکل صحیح، تو بالکل صحیح، ولایت کیا ہے؟ یہی ہے کہ اس جو اللہ کی ولایت اور دوستی نصیب ہے، معیت نصیب ہے، اس کو مزید بڑھائیں، دل کو مزید صاف کریں، حلال کھائیں، سچ بولیں، اللہ کی اطاعت کریں تو اس کو مزید بڑھائیں، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو پھر اور ہر یہ ایک کی ہر ایک کے شان کے مطابق شان کے مطلب اس کی جتنی استعداد اس کے اندر ہے اسی حساب سے میت بھی ہے۔ احمد کبیر ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے۔ حضرت جی کیا یہاں اللہ سے ڈرنا سے مراد دوزخ سے ڈرنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے عذابوں اور عطابوں سے ڈرنا ہے؟ براہ کرم تقویٰ کا اصل مفہوم بھی بتا دیجیے۔ الحمدللہ یہ بڑی ہے ہم میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے۔ تقویٰ کا مطلب ایک خاص قسم کا ڈر ہے۔ ٹھیک ہے، اردو کا دامن تنگ ہے، عربی کا دامن بہت وسیع ہے۔ صحیح، عربی میں کبھی ایک لفظ کے 200 معنی بھی ہوتے ہیں، اچھا، 200 تک معنی ایک ایک لفظ کے ہیں، اور وہ معنی اس طرح سمجھ جاتے ہیں کہ جب وہ جملے میں استعمال ہوتا ہے تو اس یہاں کون سے معنی ہیں۔ صحیح، بالکل اردو ٹھیک، کے پاس ایک ہی لفظ ہے ڈر ٹھیک ٹھیک، یا ٹھیک، خوف، خوف، بالکل ٹھیک، تیسرا لفظ کوئی نہیں۔ صحیح، خوف ہوتا ہے کسی چیز کے چھن جانے کا، جی جی، ڈر ہوتا ہے کسی مصیبت کے آ آ جانے جانے کا، بس بالکل یہ ٹھیک، دو لفظ ہیں اردو میں۔ تقویٰ
ایک خاص قسم کا ڈر ہے کہ جب اللہ سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے، آپ کا دل روشن ہو جائے، آپ کا نور ایمان جل اٹھے، آپ کو احساس ہو کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، صحیح، وہ میری بات سنتا ہے، وہ مجھ پہ کرم فرماتا ہے، وہی مجھے، اسی نے پیدا کیا، وہی مجھے پال رہا ہے، ہر لمحہ ایک ایک سیل کی حفاظت وہی کر رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو پھر آپ کو اس تعلق کا ادراک ہو جائے تو اس کے ساتھ ایک ڈر آ جائے گا کہ کوئی ایسی بات نہ منہ سے نکل جائے، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں کہ اس تعلق میں کمی یا دراڑ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ڈر جو ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کہتے ہیں، یعنی کہ جو ہم ایک اچھے دوست سے جو ہمارا تعلق ہوتا ہے تعلق دنیا قائم میں، ہو گیا، اب اس اور کے ہم ٹوٹنے کا خطرہ ٹوٹنے کا ہو، خطرہ ہوتا ہے کہ یار یہ بات اس کو بری نہ لگ جائے، اس لیے اسے اوائڈ کیا اسے جائے، کہتے ہیں تقویٰ۔ اسے کہتے ہیں تقویٰ، بالکل ٹھیک اب ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے عزیز کوئی مڈل ایسٹ میں بیٹھا ہے، کوئی یورپ میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے، یہاں الیکشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس سے پوچھیں گے، اس کا کیا، الیکشن پاکستان کے نہیں، ہمارا تعلق ہے نا، ہم وہ بالکل پتہ ٹھیک، نہیں کس کو پسند کرتے ہیں، ہم دوسری طرف ووٹ دیں تو وہ خفا نہ ہو جائے۔ بالکل صحیح، یہ جو بالکل صحیح، خفا ہونے کا ڈر ہے، ڈر ہے، بالکل، اس سے تقویٰ کہتے ہیں۔ تعلقات میں شکستگی، بدمزگی آنے کا ڈر ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر یہ اللہ اللہ کے ساتھ ہوں بالکل صحیح، اگر یہ پھر- اللہ کے ساتھ ہو، پھر اس ڈر کو تقویٰ تقویٰ کہتے ہیں۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے اور پھر یہ خوف ہو کہ وہ تعلق اس قسم کا ٹوٹ نہ جائے، پھر جینے کا مزہ آ پھر جائے، جینے کا مزہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر جینا سبحان مرنا سب مزیدار ہو جاتا ہے، پھر مر کے بھی مزہ آتا ہے۔ اور پھر یہ جو میں اکثر جب آپ کو فون کرتا ہوں اور ایک جواب آتا ہے کہ ہمارے ہاں نو پرابلم ہے، تو پھر نو پرابلم ہو جاتا ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا جی، پھر کوئی مسئلہ انسان جی کا ہم مسئلہ یہاں اپنا خواہ رہتا ہی مخواہ نہیں، شکایت کرتے ہیں، آپ نے یہاں کو پرابلم دیکھا؟ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے پرابلم انسان کے ذاتی کریٹ کردہ ہوتے ہیں۔ جی ہم بہت سے پرابلم جو ہے نا وہ ہم نے خواہ مخواہ گھڑ رکھے ہوتے، گھڑ رکھے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی وجود نہیں، خارج میں کوئی وجود تعلق نہیں نہیں ہوتا۔ ہوتا اس سے۔ اگر ہمارا وہ رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے وہ ادراک تو تب بھی ہوتا ہے جب وہ رشتہ ہو۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح دیکھیں زندگی ایک شب تاریک ہے، بات، بالکل ٹھیک، ایک ایسی رات ہے جس میں کوئی ستارہ نہیں چمکتا، صحیح، ایک اندھیری رات ہے، آپ نہیں دیکھ سکتے کہ اگلے لمحے کیا ہوگا۔ کیا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، کل کی بات کو چھوڑیں، اگلے لمحے کا لمحے نہیں کیا ہونے والے ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ نہیں پتا، جب اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے تو سورج طلوع ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رات میں ہمیں یہ جھاڑی بھی لگے گی کہ کوئی بلا آ رہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، سورج نکل آیا تو پتہ ہے وہ درخت ہے، وہ جھاڑی ہے، وہ پتہ ہے۔ کیا بات، اللہ سے تعلق جو ہے وہ اس شب تار میں سورج طلوع کر دے، ہر چیز سامنے ہو جاتی، زندگی آسان ہو جاتی، پریشانی رہتی پریشانی کو نہیں رہتی کوئی نہیں، رات ہوتی ہے تو اس درخت کو دیکھا سمجھا یہ کوئی بلا آ رہی ہے، ادھر سے کوئی طوفان آ رہا ہے، یہاں پتہ نہیں کوئی کیا بلا بیٹھی ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، سورج نکل آیا، ٹھیک ہے، سب کچھ آسان ہوگا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ ہم اکثر عام زندگی میں ہمارے پیچھے اگر کوئی ایس ایس پی یا ڈی پی او لیول کا یا آر پی او لیول کا بندہ بھی ہو نا، ہم اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتے ہیں، بالکل کوئی کہ جی پرابلم ہی ہمیں نہیں، تو کوئی پرابلم ہی نہیں، زندگی کا تو یار اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ساتھ ہے تو پھر پرابلم کہاں سے آ گئی۔ حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو ہمارا ایک نمبر اسکرین پہ موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے، 033349555021، اور ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv۔ آپ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔